انسانی روح، اس کی نبوت اور علم ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا تھا۔ یہ دائیں پستان کے قریب ہوتی ہے، ذکر کی ضربوں اور تصور سے اس کو بھی جگایا جاتا ہے، پھر ادھر بھی ایک دھڑکن نمایاں ہو جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ذکر یا اللہ ملایا جاتا ہے، پھر انسان کے اندر دو بندے ذکر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کا مرتبہ قلب والے سے بڑھ جاتا ہے۔ روح کا رنگ سرخی مائل ہوتا ہے اور اس کی بیداری سے جبروت تک، جو کہ مقام جبرائیل ہے، رسائی ہو جاتی ہے۔ غضب و غصہ اس کے ہمسایہ ہوتے ہیں جو جل کر جلال بن جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے لطیفہ سری۔ لطیفہ سری کی نبوت اور علم حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا تھا۔ لطیفہ سری سینے کے درمیان سے بائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے۔ اس کو بھی یا حیو یا قیوم کی ضربوں اور تصور سے بیدار کیا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سفید ہے۔ خواب یا مراقبے میں لاہوت تک پہنچ رکھتی ہے۔ اب 3 مخلوقیں ذکر کر رہی ہیں اور اس کا درجہ ان 2 سے بڑھ گیا ہے۔ لطیفہ خفی، اس کی نبوت اور علم عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو ملا تھا۔ یہ سینے کے درمیان سے دائیں پستان کے درمیان ہوتی ہے۔ اسے بھی ضربوں کے ذریعے یا واحد سکھایا جاتا ہے۔ اس کا رنگ سبز ہے اور اس کی رسائی مقام وحدت سے ہے۔ اب 4 بندوں کی عبادت سے درجہ اور بڑھ گیا۔ لطیفہ اخفا، اس کی نبوت اور علم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تھا۔ یہ مخلوق سینے کے درمیان ہے۔ یا عہد کا ذکر اس کے لیے وسیلہ ہے۔ اس کا رنگ جامنی ہے۔ اس کا تعلق بھی مقام وحدت کے اس پردے سے ہے جس کے پیچھے تخت خداوند ہے۔ 5 لطیفوں کا باطنی علم بھی 5 نبیوں کو بالترتیب حاصل ہوا ہے، اور ہر لطیفے کا آدھا علم نبیوں سے ولیوں تک پہنچا۔ اس طرح اس کے 10 حصے بن گئے۔ پھر ولیوں سے خاص لوگ اس علم سے مستفیض ہوئے، جبکہ ظاہری علم ظاہری جسم، ظاہری زبان، ناسوت اور نفوس سے تعلق رکھتا ہے، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اور اس کا علم ظاہری کتاب میں ہے جس کے 30 حصے ہیں۔ علم باطن بھی نبیوں پر وحی کے ذریعے نازل ہوا، اس وجہ سے اسے بھی باطنی قرآن بولتے ہیں۔ قرآن کی بہت سی صورتیں بعد میں منسوخ کی جاتیں، اس کی وجہ یہی تھی کہ کبھی کبھی سینے کا علم بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے عام میں ادا ہو جاتا تھا، جو کہ خاص کے لیے تھا۔ بعد میں یہ علم سینہ بسینہ ولیوں میں چلتا رہا اور اب کتب کے ذریعے عام کر دیا گیا۔ لطیفہ انا۔ لطیفہ انا یہ مخلوق سر میں ہے، سر میں ہوتی ہے، بے رنگ ہے۔ یاہو کا ذکر اس کی معراج ہے، اور یہی مخلوق طاقتور ہو کر خدا کے روبرو بے پردہ ہم کلام ہو جاتی ہے۔ یہ عاشقوں کا مقام ہے۔ اس کے علاوہ کچھ خواص کو اللہ کی طرف سے اور دیگر مخلوقیں بھی عطا ہو جاتی ہیں، جیسے طفل نوری یا جثہ توفیق الہی۔ پھر ان کا مرتبہ سمجھ سے بالا تر ہے۔ لطیفہ انا کے ذریعے دیدار الہی خواب میں ہوتا ہے۔ جثہ توفیق الہی کے ذریعے رب کا دیدار مراقبے میں ہوتا ہے، اور طفل نوری والوں کا دیدار ہوش و حواس میں ہوتا ہے۔ یہی پھر دنیا میں قدرت اللہ کہلاتے ہیں، چاہے کسی کو عبادت و ریاضت اور چاہے کسی کو نظروں سے ہی مقام محمود تک پہنچا دیں۔
ان کی نظروں میں چہ مسلم چہ کافر، چہ زندہ چہ مردہ سب برابر ہوتے ہیں۔ جیسا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک نظر سے چور قطب بن گیا، یا ابو بکر حواری یا منگا ڈاکو بھی ان لوگوں کی نظروں سے پیر بن گئے۔ پانچوں مرسلین کو بالترتیب علیحدہ علیحدہ لطائف کا علم دیا گیا، جس کی وجہ سے روحانیت میں ترقی ہوتی گئی۔ جس جس لطیفے کا ذکر کرے گا ان سے متعلق مرسل سے تعلق اور فیض کا حقدار ہو جائے گا، اور جس لطیفے پر تجلی پڑے گی اس کی ولایت اس نبی کے نقش قدم پر ہوگی۔ ساتوں آسمانوں میں پہنچ اور 7 بہشتوں میں مدارج کی حصولی بھی انہی لطائف سے ہوتی ہے۔ انسانی جسم میں ان لطائف کی ڈیوٹیاں۔ لطیفہ اخفاء۔ لطیفہ اخفاء، اس کے ذریعے انسان بولتا ہے، ورنہ زبان ٹھیک ہونے کے باوجود گونگا ہے۔ انسانوں اور حیوانوں میں فرق ان لطائف کا ہے۔ پیدائش کے وقت اگر اخفاء کسی وجہ سے جسم میں داخل نہ ہو سکے تو اسے جسم میں منگوانا کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی، پھر گونگے بولنا شروع ہو جاتے تھے۔ لطیفہ سری، اس کے ذریعے انسان دیکھتا ہے۔ اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پیدائشی اندھا ہے۔ اس کو واپس لانا بھی کسی متعلقہ نبی کی ڈیوٹی تھی، جس سے اندھے بھی دیکھنا شروع ہو جاتے تھے۔ لطیفہ قلب، اس کے جسم میں نہ ہونے کی وجہ سے انسان بالکل جانوروں کی طرح رب سے ناآشنا اور دور، بے شوق، بے کیف ہو جاتا ہے۔ اس کو واپس دلوانا بھی نبیوں کا کام تھا، اور ان نبیوں کے معجزات کرامات کی صورت میں ولیوں کو بھی عطا ہوئے، جس کے ذریعے فاسق و فاجر بھی رب تک پہنچ گئے۔ کسی بھی ولی یا نبی کے ذریعے جب کسی متعلقہ لطیفے کو واپس کیا جاتا ہے تو گونگے، بہرے اور اندھے بھی شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ لطیفہ انا، اس کے جسم میں نہ آنے سے انسان پاگل کہلاتا ہے، بے شک دماغ کی سب نسیں کام کر رہی ہوں۔ لطیفہ خفی، اس کے نہ آنے سے انسان بہرا ہے، خواہ کان کے سوراخ کھول دیے جائیں۔ جسمانی نقائص سے بھی یہ حالت پیدا ہو سکتی ہے جو قابل علاج ہے، لیکن مخلوقوں کے ناپید ہونے کا کوئی علاج نہیں جب تک کسی نبی یا ولی کی حمایت حاصل نہ ہو۔ لطیفہ نفس، اس کے ذریعے انسان کا دل دنیا میں، اور لطیفہ قلب کے ذریعے انسان کا رخ اللہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ لفظ اللہ، سریانی زبان جو آسمانوں پر بولی جاتی ہے، فرشتے اور رب اسی زبان سے مخاطب ہوتے ہیں۔ سریانی زبان آسمانوں پر بولی جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں سے جو کلام کرتا ہے تو وہ سریانی زبان میں کرتا ہے۔ جنت میں آدم صفی اللہ بھی یہی زبان بولتے تھے۔ پھر جب آدم صفی اللہ اور مائی حوا دنیا میں آئے، عربستان میں آباد ہوئے، ان کی اولاد بھی یہی زبان بولتی تھی۔ پھر آل کے دنیا میں پھیلاؤ کی وجہ سے یہ زبان عربی، فارسی، لاطینی سے نکلتی ہوئی انگریزی تک جا پہنچی، اور اللہ کو مختلف زبانوں میں علیحدہ علیحدہ پکارا جانے لگا۔ اس لیے ہم مختلف زبانوں میں اللہ کے لیے مختلف نام استعمال کرتے ہیں۔ آدم صفی اللہ کے عرب میں رہنے کی وجہ سے سریانی کے بہت سے الفاظ اب بھی عربی زبان میں موجود ہیں، جیسے کہ آدم کو آدم صفی اللہ کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جس طرح جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ آدم، اب عربی میں پڑھتے ہیں، یہ عربی میں ہے، آدم صفی اللہ، یہ عربی ہے۔ میں جو پڑھتا ہوں وہ سریانی تلفظ میں ہے،
آدم صفی اللہ، عربی میں صفی اللہ ہے اور سریانی میں ہے صفی اللہ۔ سریانی میں کیا ہے؟ صفی اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، اور عربی میں ہے خلیل اللہ، عربی میں خلیل اللہ۔ اب آپ خلیل اللہ بولیں گے تو باطنی علم کے حساب سے آپ کو فیض نہیں ہوگا۔ آپ اللہ بول ہی نہیں رہے، اللہ بول رہے ہیں، فیض نہیں ہوگا۔ کلمے تو آپ کو پتہ ہیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ فیض نہیں ہو رہا اس سے۔ پڑھنا کیسے؟ آپ کہیں گے جی نہیں، عربی زبان میں تو اسی طرح پڑھتے ہیں، تو عربی کے ہیں ہی نہیں یہ کلمے، یہ تو کلمے ہیں سریانی زبان میں۔ اس لیے میں بولتا ہوں کہ مجھے فالو کرو، جیسے میں بول رہا ہوں ایسے بولو۔ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ رسول اللہ، رسول اللہ نہیں پڑھیں، پھر فیض نہیں ہوگا۔ آپ عربی کا یعنی تو دھیان رکھیں گے لیکن اس سے فیض نہیں ہوگا۔ اللہ پڑھیں، اللہ، اللہ، صفی اللہ، خلیل اللہ، کلیم اللہ، روح اللہ، رسول اللہ، اس طرح۔ تو آدم کے عرب میں رہنے کی وجہ سے سریانی کے بہت سے الفاظ اب بھی عربی زبان میں موجود ہیں، جیسے آدم کو آدم صفی اللہ کے نام سے پکارا گیا، کسی کو نوح نبی اللہ، کسی کو ابراہیم خلیل اللہ، پھر کسی کو موسیٰ کلیم اللہ، عیسیٰ روح اللہ، محمد رسول اللہ پکارا گیا۔ یہ سب کلمے سریانی زبان میں لوح محفوظ پر ان نبیوں کے آنے سے پہلے ہی درج تھے۔ یہ سارے کلمے جو ہیں سریانی زبان میں ان نبیوں کے زمین پر آنے سے پہلے ہی درج تھے۔ تب ہی حضور پاک نے فرمایا تھا میں اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی نبی تھا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ لفظ اللہ مسلمانوں کا رکھا ہوا نام ہے، مگر ایسا نہیں ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ کے والد کا نام عبداللہ تھا، جبکہ اس وقت اسلام نہیں تھا، اور اسلام سے پہلے بھی ہر نبی کے کلمے کے ساتھ اللہ پکارا گیا۔ جب روحیں بنائی گئیں تو ان کی زبان پر پہلا لفظ اللہ ہی تھا، اور پھر جب روح آدم کے جسم میں داخل ہوئی تو یا اللہ پڑھ کر ہی داخل ہوئی تھی۔ بہت سے مذاہب اس رمز کو حق سمجھ کر اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اور بہت سے شکوک و شبہات کی وجہ سے اس سے محروم ہیں۔ جو بھی نام رب کی طرف اشارہ کرتا ہے قابل تعظیم ہے، یعنی اللہ کی طرف رخ کر دیتا ہے، مگر ناموں کے اثر سے متفرق ہو گئے۔ حروف ابجد اور حروف تہجی کی روح سے ہر لفظ کا ہندسہ علیحدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک آسمانی علم ہے، اور ان ہندسوں کا تعلق کل مخلوق سے ہے۔ بعض دفعہ یہ ہندسے ستاروں کے حساب سے آپس میں موافقت نہیں رکھتے، جس کی وجہ سے انسان پریشان رہتا ہے۔ بہت سے لوگ اس علم کے ماہرین سے ستاروں کے حساب سے زائچہ بنوا کر نام رکھتے ہیں، جیسا کہ ابجد، الف کا 1 نمبر ہے، بے کا عدد 2 ہے، جیم کا عدد 3 ہے، دال کا عدد 4 ہے، کہ 10 عدد بنتے ہیں۔ اسی طرح ہر نام کے علیحدہ اعداد ہوتے ہیں۔ جب اللہ کے مختلف نام رکھ دیے گئے تو ابجد کے حساب سے ایک دوسرے سے ٹکراؤ کا سبب بن گئے۔ اگر سب ایک ہی نام سے رب کو پکارتے تو مذاہب جدا جدا ہونے کے باوجود اندر سے ایک ہی ہوتے۔ پھر بابا گرو نانک صاحب اور بابا فرید کی طرح یہی کہتے کہ سب روحیں اللہ کے نور سے بنی ہیں، لیکن ان کا ماحول اور ان کے محلے علیحدہ ہیں۔ جن فرشتوں کی ڈیوٹی دنیا میں لگائی جاتی ہے انہیں دنیا والوں کی زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں۔
امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نبی کا کلمہ، جو نبی کے زمانے میں امت کی پہچان، فیض اور پاکیزگی کے لیے رب کی طرف سے عطا ہوا تھا، اسی طرح اسی زبان میں کلمے کا تکرار کیا کریں۔ کسی کو کسی بھی مذہب میں آنے کے لیے یہ کلمے شرط ہیں، جس طرح نکاح کے وقت زبانی اقرار شرط ہے، جنتوں میں داخلے کے لیے بھی یہ کلمے شرط کر دیے گئے ہیں۔ لیکن مغربی ممالک میں بیشتر مسلم اور عیسائی اپنے مذہب کے کلموں حتیٰ کہ اپنے نبی کے اصلی نام سے بے خبر ہیں۔ زبانی کلمے والے اعمال صالح کے محتاج، کلمہ نہ پڑھنے والے جنت سے باہر، اور جن کے دلوں میں بھی کلمہ اتر گیا تھا وہی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ آسمانی کتابیں جو جس بھی زبان میں اصلی ہیں وہ رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، لیکن جب ان کی عبارتوں اور ترجموں میں ملاوٹ کر دی گئی، جس طرح ملاوٹ شدہ آٹا پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح ملاوٹ شدہ کتابیں دین میں نقصان بن گئیں، اور ایک ہی دین نبی والے کتنے فرقوں میں بٹ گئے۔ صراط مستقیم کے لیے بہتر ہے کہ تم نور سے بھی ہدایت پا جاؤ۔ نور بنانے کا طریقہ۔ پرانے زمانے میں پتھروں کی رگڑ سے آگ حاصل کی جاتی تھی، جبکہ لوہے کی رگڑ سے بھی چنگاری اٹھتی ہے۔ پانی سے پانی ٹکرایا تو بجلی بن گئی۔ اسی طرح انسان کے اندر خون کے ٹکراؤ یعنی دل کی ٹک ٹک سے بھی بجلی بنتی ہے۔ ہر انسان کے جسم میں تقریباً 1.5 وولٹ بجلی ہوتی ہے، جس کے ذریعے اس میں پھرتی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ٹک ٹک کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے بجلی میں بھی اور چستی میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں کو نمایاں کرنا پڑتا ہے، کوئی ڈانس کے ذریعے، کوئی کبڈی یا ورزش کے ذریعے، اور کوئی اللہ اللہ کی ضربوں کے ذریعے یہ عمل کرتے ہیں۔ جب دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ جاتی ہے، پھر ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ، یا ایک کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ہو ملائیں۔ کبھی کبھی دل پر ہاتھ رکھیں، دھڑکنیں محسوس ہوں تو اللہ ملائیں۔ کبھی کبھی نبض کی رفتار کے ساتھ اللہ ملائیں۔ تصور کریں کہ اللہ دل میں جا رہا ہے۔ اللہ کا ذکر بہتر اور زود اثر ہے۔ اگر کسی کو ہو پر اعتراض یا خوف ہو تو وہ بجائے محرومی کے دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ہی ملاتے رہیں۔ ورد و وظائف اور ذکوریت والے لوگ جتنا بھی پاک صاف رہیں، ان کے لیے بہتر ہے کہ بے ادب بے مراد اور با ادب با مراد۔ پہلا طریقہ، کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھیں، جتنی دیر طبیعت ساتھ دے۔ روزانہ مشق کریں۔ ایک دن لفظ اللہ کاغذ سے آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا، پھر آنکھوں سے تصور کے ذریعے دل پر اتارنے کی کوشش کریں۔ دوسرا طریقہ، زیرو کے سفید بلب پر پیلے رنگ سے اللہ لکھیں، اسے سونے سے پہلے یا جاگتے وقت آنکھوں میں سمونے کی کوشش کریں۔ جب آنکھوں میں آ جائے تو پھر اس لفظ کو دل پر اتاریں۔ تیسرا طریقہ، یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے رہبر کامل ہیں اور تعلق و نسبت کی وجہ سے روحانی امداد کرتے ہیں۔ تنہائی میں بیٹھ کر شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں اور تصور سے دل پر اللہ لکھنے کی کوشش کریں۔ راہبر کو پکاریں کہ وہ بھی تمہاری انگلی کو پکڑ کر تمہارے دل پر اللہ لکھ رہا ہے۔ یہ مشق روزانہ کریں۔ جب تک دل پر اللہ لکھا نظر نہ آئے، پہلے طریقوں میں اللہ ویسے ہی نقش ہوتا ہے جیسا کہ باہر لکھا یا دیکھا جاتا ہے۔ پھر جب دھڑکنوں سے اللہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے۔ چونکہ اس طریقے میں کامل رہبر کا ساتھ ہوتا ہے، اسی لیے شروع سے ہی خوش خط اور چمکتا ہوا دل پہ اللہ لکھا نظر آتا ہے۔
دنیا میں کئی نبی ولی آئے، ذکر کے دوران بطور آزمائش باری باری اگر مناسب سمجھیں تو سب کا تصور کریں۔ جس کے تصور سے ذکر میں تیزی اور ترقی نظر آئے، آپ کا نصیبہ اسی کے پاس ہے، پھر تصور کے لیے اسی کو چن لیں، کیونکہ ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے۔ بے شک نبی ظاہری حیات میں نہ ہو، اور ہر مومن کا نصیبہ کسی نہ کسی ولی کے پاس ہوتا ہے۔ ولی کی ظاہری حیات شرط ہے، لیکن کبھی کبھی کسی کو مقدر سے کسی ممات والے کامل ذات سے بھی ملکوتی فیض ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بہت ہی محدود ہے۔ البتہ ممات والے درباروں سے دنیاوی فیض پہنچا سکتے ہیں، اسے اویسی فیض کہتے ہیں، اور یہ لوگ اکثر کشف اور خواب میں الجھ جاتے ہیں، کیونکہ مرشد بھی باطن میں اور ابلیس بھی باطن میں، دونوں کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ فیض کے ساتھ علم بھی ضروری ہے، جس کے لیے ظاہری مرشد زیادہ مناسب ہے۔ اگر فیض ہے اور علم نہیں ہے تو اسے مجذوب کہتے ہیں، فیض بھی ہے اور علم بھی ہے تو اسے محبوب کہتے ہیں۔ محبوب علم کے ذریعے لوگوں کو دنیاوی فیض کے علاوہ روحانی فیض بھی پہنچاتے ہیں، جبکہ مجذوب ڈنڈوں اور گالیوں سے دنیاوی فیض پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آپ کے تصور میں آ کر آپ کی مدد نہ کرے تو پھر گوھر شاہی ہی کو آزما لیں۔ مذہب کی قید نہیں، مذہب کی کسی بھی مذہب کا ہو، اگر اللہ چاہیے تو سرکار گوھر شاہی کی طرف آ جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مذہب کی کوئی قید نہیں ہے، یہ تعلیم ہر مذہب والے کے لیے ہے۔ مذہب کی قید نہیں ہے، البتہ ازلی بدبخت نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کو چاند سے بھی ذکر عطا ہو جاتا ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پورا چاند مشرق کی طرف ہو، غور سے دیکھیں۔ جب صورت گوھر شاہی نظر آ جائے تو 3 دفعہ اللہ 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 کہیں، اجازت ہو گئی۔ پھر بے خوف و بے خطر درج شدہ طریقے سے مشق شروع کر دیں۔ یقین جانیے چاند والی صورت بہت سے لوگوں سے ہر زبان میں بات چیت بھی کر سکتی ہے۔ آپ بھی دیکھ کر بات چیت کی کوشش کریں۔ بابت مراقبہ، بہت سے لوگ روحوں، لطائف، شکتیوں کی بیداری اور روحانی طاقت سیکھے بغیر مراقبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان کا یا تو مراقبہ لگتا ہی نہیں یا شیطانی وارداتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ مراقبہ انتہائی لوگوں کا کام ہے جن کے نفس پاک اور قلب صاف ہو چکے ہیں۔ عام لوگوں کا مراقبہ نادانی ہے، خواہ کسی بھی ظاہری عبادت سے کیوں نہ ہو۔ روحوں کی طاقت کو نور سے یکجا کر کے کسی مقام پر پہنچ جانے کا نام مراقبہ ہے۔ ولایت نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ نبی کا ہر خواب، ہر مراقبہ، ہر الہام اور ہر وحی صحیح ہوتا ہے، اسے تصدیق کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ولی کے 100 میں سے 40 خواب، 40 مراقبے اور الہامات صحیح اور باقی غلط ہوتے ہیں، اور ان کی تصدیق کے لیے علم باطن کی ضرورت ہے کہ بے علم نتواں خدارا شناخت۔ سب سے ادنا مراقبہ قلب کی بیداری کے بعد لگتا ہے، جو کہ ذکر قلب کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک جھٹکے سے آدمی ہوش و حواس میں آ جاتا ہے۔ استخارے کا تعلق بھی قلب سے ہے، اس سے آگے روح کے ذریعے مراقبہ لگتا ہے۔ 3 جھٹکوں سے واپسی ہوتی ہے۔ تیسرا مراقبہ لطیفہ انا اور روح سے اکٹھا لگتا ہے۔ روح بھی جبروت تک ساتھ جاتی ہے، جیسے کہ جبریل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جبروت تک گئے تھے۔
ایسے لوگوں کو قبر میں بھی دفنا آتے ہیں مگر انہیں خبر نہیں ہوتی۔ ایسا مراقبہ اصحاب کہف کو لگا تھا جو 300 سال سے زائد عرصہ غار میں سوتے رہے۔ ایسا مراقبہ جب غوث پاک کو جنگل میں لگتا تو وہاں کے مکین ڈاکو آپ کو مردہ سمجھ کر قبر میں دفنانے کے لیے لے جاتے تھے، لیکن دفنانے سے پہلے ہی وہ مراقبہ ٹوٹ جاتا تھا۔ اللہ کی طرف سے خاص الہام اور وحی کی پہچان۔ جب انسان سینے کی مخلوقوں کو بیدار اور منور کر کے تجلیات کے قابل ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ جب انسان سینے کی مخلوقوں کو بیدار اور منور کر کے تجلیات کے قابل ہو جاتا ہے تو اس وقت اللہ اس سے ہم کلام ہوتا ہے۔ یوں تو وہ قادر مطلق ہے، کسی بھی ذریعے انسان سے مخاطب ہو سکتا ہے، لیکن اس نے اپنی پہچان کے لیے خاص طریقہ بنایا ہوا ہے تاکہ اس کے دوست شیطان کے دھوکے سے بچ سکیں۔ سب سے پہلے سریانی زبان میں عبارت سالک کے دل پر آتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی اسی زبان میں نظر آتا ہے جس کا وہ حامل ہے۔ وہ تحریر سفید اور چمکدار ہوتی ہے اور آنکھیں خود بخود بند ہو کر اسے دیکھتی ہیں۔ پھر وہ تحریر قلب سے ہوتی ہوئی لطیفہ سری کی طرف آتی ہے جس کی وجہ سے زیادہ چمکنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر وہ تحریر لطیفہ اخفا کی طرف آتی ہے، اخفا سے چمک حاصل کر کے زبان کی طرف چلی جاتی ہے اور زبان بے ساختہ وہ تحریر پڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر یہ الہام شیطان کی طرف سے ہو تو منور دل اس تحریر کو مدھم کر دیتا ہے، اگر تحریر زوراور ہے تو لطیفہ سری یا اخفا اس تحریر کو ختم کر دیتے ہیں۔ بالفرض اگر لطیفوں کی کمزوری کی وجہ سے وہ تحریر زبان پر پہنچ بھی جائے تو زبان اسے بولنے سے روک لیتی ہے۔ یہ الہام خاص ولیوں کے لیے ہوتا ہے، جبکہ عام ولیوں کو اللہ تعالیٰ فرشتوں یا ارواح کے ذریعے پیغام پہنچاتا ہے۔ اور جب خاص الہام کی تحریر کے ساتھ جبریل بھی آ جائیں تو اسے وحی کہتے ہیں، جو صرف نبیوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہ ہم نے کچھ پیراگرافز دین الہی سے پڑھے ہیں۔ اب یہ ساری معلومات ہے تو اس معلومات کی تو تشریح نہیں ہوتی ہے، کوئی اگر تعلیم کی بات ہو تو اس میں تشریح ہوتی ہے۔ تو آج دین الہی سے اتنا ہی ہوگا۔ نیکسٹ تھرسڈے ہم پڑھیں گے کہ بہشت کن لوگوں کے لیے ہے۔ TV, bringing light, love, and peace in your life.